سے نجات سر سلامت ہے تو یہ دیوار بھی دروازہ ہے. ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر. تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. تو خوش ہے کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. سرخ ملت بیضا کو کیا تم نے. یہ پار والوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے. سرخ ملت بیضا کو کیا تم نے. میں حیرت ہوئی اقوام جہاں تیرا. یہ شیخ صاحب کے لیے شعر ہے، حکومت پاکستان کے لیے. اس شخص کے منہ سے کبھی نہیں نکلا پاکستان کے بارے میں. حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس کا بھی گلہ نہیں کیا. سردار صاحب نے میں خود بتایا کہ میں میرپور سے جیپ پہ آ رہا تھا پنڈی، تو میں نے منگلا ڈیم کی مخالفت کی تو 24 صاحب نے مجھے کہا نیچے اترا، اتر جا گاڑی سے. تم پاکستان کے مفاد کی مخالفت کرتا ہے، اترو گاڑی سے نیچے. کہنے لگے میں بڑا پھر شرمندہ ہوا اور میں خاموش ہو گیا. جو رشتہ ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر کسی فرد کے ساتھ تھا تو صرف بانی. ہم نے کبھی کشمیریوں نے شیخ حفیظ الرحمان صاحب کی پیشن گوئی ہے 56 میں کہ پاکستان کے نامور دانشور اور کالم نگار مونو بھائی نے روزنامہ جنگ میں اپنے کالم گریباں میں اپنے دوست شیخ حفیظ الرحمان کا تذکرہ کیا تھا، جو کوئی ستارہ شناس یا غیب دان نہیں تھے لیکن کامن سینس کی بنیاد پر پیشن گوئیاں کرتے تھے. شیخ صاحب نے 1956 میں، آج نہیں 1956 میں کامن سینس کی بنیاد پر ایک پیشن گوئی میں کہا تھا مسئلہ کشمیر کشمیری حریت پسندوں کی اپنی جدوجہد آزادی کے سوا کسی اور طریقے سے حل نہیں ہوگا. یہ وہ بنیاد ہے کہ جب یہ کشمیر کونسل ہوا کرتی تھی مرحوم، تو وہ اپنا 5 فروری کو دیا کرتی تھی ایک وہ میڈل. تو میں نے جا کر ساگر صاحب کے لیے وہاں پر بات کی کہ اس شخص کو ملنا چاہیے، اس لیے کہ جموں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا پرچم بلند کرنا، ڈوگرے کے سامنے بات کرنا، وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو پھر اسی بنیاد پر جو ہے ان کے لیے وہ میڈل کا وہ کیا گیا اعلان، اور پھر ان کے فرزند نے اس کو وصول کیا. جو نام سیاسی لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. پچھلے میں نے آپ کو بات کرتا خود شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ قائد ملت نے ان کے والد صاحب عبداللہ شہزاد صاحب سب بہت قریبی وراثت تھے. جو صاحب بہن تھا، تو وہ انہوں نے گاؤں کا ڈرائیور ہوتا تھا کہ فقیر محمد، اللہ اس کو موفق کرے. وہ گاڑی بھی نہیں تھی تو فقیر محمد بھی نہیں تھا اس پہ. یہ بات ہے نشان مجھے پیپسی کا اشتہار ہے نا، یہ دل مانگے اور یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، یہ بھی مجھے ملے، کوئی نہ لے اس میں سے، سارا کچھ میرے پاس. یاد میں پھر دہراتا ہوں آج آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں کہ قائد ملت نے آخری میں چھوٹا تھا گھس کے اندر، پھر واپس آ گیا، باپ کی گود میں بیٹھا، چھوٹا تھا 12 21 آدمی پہلے سامنے ہوتی تھی، 22 آدمی کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. آج ان کی بھی کوئی 800 کی یا 600 کی ہماری ہے. اب تو یہ مسئلہ ہی اور ہو گیا، عاملہ کیا ہے، مطلب یہ تو ویسے ہی ہو گیا. میں یاد گر گیا نا جی. بلکہ سردار صاحب نے کہا، خود ہمیں کہا کہ وہ ایک جھگڑا پڑا ہوا تھا عاملہ کا ممبر. اب یہ سردار عبد القیوم خان صاحب یہ بات کرتے ہیں. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ میں گیا ان کے پاس جنوری 1967 میں. اس کا تبھی داڑھی نہیں تھی ان کی، اس تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے رکھی. تو وہاں ان کا بڑا بیٹا علامہ مفتی راشد صاحب اور ہمارے محترم بھائی ہمارے انتہائی قریبی ساتھی آ کے دفتر میں چلا جاتا تھا باہر. ایک دن مجھے کہنے لگے تم مجھے بٹھا کر کیوں جاتے ہو؟ مجھے انتظار کرنا پڑتا. میں نے کہا قریشی صاحب وہ بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میرے دفتر کی عزت ہے کہ جو غلام آباد کا پرائیویٹ سیکرٹری میرے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو بٹھا کے جاتا ہوں. اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کو آپ کو پوچھا، سلام کیا، رات کو کہا رے بیٹا، میں کہا پیر مقبول صاحب کے گھر تھا. تو آئے تو کہنے لگے ان کو میرا سلام لینا.
تو مجھے کہنے لگے تم نے جانا نہیں ہے، کھانا یہیں کھا کے جانا تم نے، تو میں تمہارے پاس بیٹھ نہیں سکتا، مجھے تمہارا باپ جو میرا چھوٹا بھائی تھا مجھے یاد آتا ہے۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو اندر چلے گئے، پھر دیکھا نہیں، تو پھر ان کی میت ہی دیکھی۔ اور وہ دوران آئے 67 میں مظفر آباد بھی آئے، چکار گئے، تو چاچا لطیف خان کو زبردستی انہوں نے کہا جی میرا سیاست کے ساتھ کوئی، انہوں نے کہا نہیں، تم نے میرے چھوٹے بھائی کی جگہ تم نے آنا ہے اور تمہیں ضلع مظفر آباد کا صدر بننا ہے تم نے۔ تھے اپنا کھانا تھا، خان حمید صاحب صدر تھے، تو ہمارے بزرگ خواجہ غلام حسن حیدری جو آج بھی زندہ ہیں، وہ چکار کے صدر تھے۔ اب کھانا رکھا ہوا تھا تو وہ دیر سے ہو کے کافی دیر ہو گئی، تو جون کی نظر پڑی، وہ جو پرانا ریسٹور سے پوری، انہوں نے کہا میرا صدر آ گیا ہے اب کھانا لگائیے۔ یعنی اتنا خیال رکھتے تھے کارکنوں کا چوئی صاحب۔ اگر آدمی بیان کرے ان کو، شیخ عبداللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ان کی فہم و فراست پر شیخ عبداللہ نے کسی کو معاف نہیں کیا اپنی کتاب میں، اس بدبخت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن چوئی صاحب کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کوئی ایسی اس نے بات نہیں کہی، اور اس نے یہ کہا کہ میرا قد لمبا تھا ورنہ چوئی غلام عباس مجھے بھی نکل جاتا۔ یہ پچھلے دفعہ میں آیا تھا ادھر، تو میں نے ان سے کہا کہ چوئی صاحب کا نام غلام عباس خان تھا، سارے کہیں نہیں۔ پھر اس نے جن صاحب نے کہا تو وہ میں نے وہ معاہدہ کراچی وہ نہیں جو ڈنڈی پر آ کر ہمیں جیسے کراتے رہتے ہیں، اس پر اس کے دستخط ہے طارق صاحب، اس میں انہوں نے غلام عباس خان لکھا ہو، تو میں نے انشاءاللہ اس کو ٹھیک بھی کرنا ہوگا پورا نام، اور وہ میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چلائی، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ریکارڈ کی بات کر رہے تھے، مجھے ملک صاحب کہنے تمہارے پاس بہت ریکارڈ ہے، میں نے کہا میرے پاس درست ریکارڈ ہے، ان کے پاس کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو طارق صاحب نے کہا آپ نے عتیق خان نے سارا ریکارڈ ہی توڑ دیے۔ سمجھ گیا نا مطلب میرا؟ ہاں جی ہاں ہاں کافی وزن ہے نا، آپ بھی شامل ہے، آپ کو کم ہے اس میں، اور میں آپ کو سچی بات ہوں، میں جب کے سینے میں آپ سے اللہ مجھے تو نیچے بٹھایا ہوا، تو وہ لوگ جن کا پوچھا تالے کی کوئی اوپر بٹھائے ہوئے تھے سینے۔ ہاں یہ بلکہ ایک دن یہ ہوا کہ وہاں ہوتا تھا اپنا وہ یہ اسٹیج ہوتا تھا، تو سردار صاحب باہر گئے تھے امریکہ، اوپر اسٹیج پہ اسکندر صاحب تھے، عتیق صاحب تھے، میر مختار صاحب، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا اگر یہ قیوم خان نہ رہا، یہ 2-3 کو چھوڑ کر یہ اس کے قبضے میں ہماری جماعت جائے گی۔ تو نیچے سے میں نے لکھا چیٹ پر اسکندر صاحب کو قبضہ گروپ نامنظور، قبضہ گروپ تھا۔ بات یہ ہے اپنی طبیعت ہے، میری اپنی جو بساتی کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں آئیں گے، یہ البتہ ان کے افکار، ان کا طور طریقہ آپ نے نہیں دیکھا نا۔ جب جو غلام عباس خان جب اس مجلس عاملہ کے اجلاس سے میں جب اس کی وہ صدارت فرماتے تھے، اللہ سردار صاحب بھی صدر تھے زمانے میں، میرے باپ بھی صدر تھا زمانے میں، لیکن قیادت جو غلام عباس صاحب کے پاس تھی، وہ دبدبہ، وہ تبکرت، وہ وقار جو اس کو شخص کے پاس اس کا تھا، جو جس کی دل سے عزت کرتے تھے، اس کے پاس کون سا اختیار تھا کوئی سرکاری؟ لیکن جس طرح اس کی عزت کرتے تھے لوگ، وہ اپنی مثال آپ ہے وہ۔ بلکہ اس دن وہ آئے اپنا مظفر آباد بلاول بھٹو صاحب، تو ان کو میں نے کہا جی وہاں ہمارے کشمیری سب سے بڑے لیڈر تھے، ہمارے قائد ملت کا نام تھا، میں نے کہا اس سے اسی گلی میں آگے آپ کے والد صاحب جو وزیر خارجہ تھے، ایک فرلانگ دور اس کی کوٹھی تھی، میں نے ادھر کبھی گئے کہ نہیں، میں نے کہا جا کے اس کو دیکھ لینا، جا آپ کا نانا جو ہے وہ وزیر خارجہ تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب شیخ عبداللہ تشریف